ہمارے ملک کے پاکستان کے اندر مادر ڈے تو منایا جاتا ہے، فادر ڈے نہیں منایا جاتا. یہ بڑی عجیب بات ہے. کبھی سنا ہے آپ نے فادر ڈے منایا گیا ہو؟ نہیں. ٹیچر ڈے منایا جاتا ہے، مادر ڈے منایا جاتا ہے، اور تو بہت سارے ڈے ہیں، ان کو تو چھوڑے نا، ویلنٹائن ڈے، بسنت ڈے، وہ تو چھوڑے آپ، وہ تو آئی خرافات. لیکن مادر ڈے منایا جاتا ہے، فادر ڈے نہیں منایا جاتا، جو کہ اچھی بات ہے کہ مادر ڈے منایا جاتا ہے. ماں کے حقوق زیادہ ہیں، ماں کا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ بیان فرمایا، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ باپ کی کوئی حقوق نہیں ہے. باپ دن بھر سڑتا اور گلتا ہے، دھوپ کی گرمی میں مزدوری اور ملازمت اور کاروبار اور تجارت کے میدان میں اپنے آپ کو تھکا دیتا ہے، پھر جا کے اپنے بیوی بچوں کو، اہل و عیال کو رزق حلال کھلاتا ہے. تو کیا والد کے کوئی حقوق نہیں؟ والد کا ڈے کیوں نہیں منایا جاتا؟ والد کے بھی اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار حقوق بیان فرمائے، اور والد کی خدمت پر بھی اللہ تبارک و تعالی بے شمار انعامات عطا فرماتے ہیں. سنیے ایک عجیب اور عبرتناک اور نصیحت آموز واقعہ. حضرت معمر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی کے 4 بیٹے تھے. بنی اسرائیل میں 4 بیٹے تھے، اس کے والد بیمار ہو گیا، تو ایک بیٹے نے اپنے 3 بھائیوں کے سامنے یہ آفر رکھی کہ بھئی 2 صورتیں، 2 آپشن ہیں تمہارے پاس. ایک صورت یہ ہے کہ تم اپنے والد کی خدمت، اس کی عیادت، اس کی تیمارداری اپنے ذمہ لے لو، لیکن وراثت میں پھر تمہیں کچھ نہیں ملے گا. ترکے میں جو والد چھوڑ کر جائے گا وہ سب میرا ہوگا. اگر یہ شرط تمہیں منظور نہیں، یہ صورت، یہ آپشن اگر تمہیں قبول نہیں، تو پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ میں والد کی خدمت لے لیتا ہوں اپنے ذمہ، میں والد کی عادت کروں گا، اس کی تیمارداری کروں گا، اس کی عادت کروں گا، اس کا علاج معالجہ کرواؤں گا. مجھے وراثت میں کچھ نہیں چاہیے، وراثت تم ساری کی ساری تم لے لینا، ترکہ جو بھی والد چھوڑ کے جائے وہ تمہارا ہے. تو بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا، انہوں نے کہا یار ہم نے کیا کرنا ہے والد کی خدمت سے؟ بھائی بوڑھا والد ہے، کل فوت ہو جائے گا، کل مر جائے گا، ہمارے ہاتھ کیا آئے گا؟ لہٰذا ہم والد اس کے حوالے کر دیتے ہیں اور وراثت لے لیں گے، جب والد فوت ہو جائے گا اس دار فنا سے رخصت ہو جائے گا. اس نے اس آفر کو قبول کر لیا، وہ والد کی خدمت کرتا رہا. ایک دن وقت مقررہ آ گیا، والد اس دار فنا سے رخصت ہو گیا. ترکے کی تقسیم کی بات آئی، وراثت کی تقسیم کی بات آئی، تو بھائیوں نے اپنے اپنے حصے لے لیے اور اس کو وراثت سے محروم کر دیا. چونکہ معاہدہ ہو چکا تھا اور آپس میں عہد اور معاہدے کی پاسداری ضروری تھی، اس لیے اس نے کچھ بھی نہیں لیا وراثت میں سے، ترکے میں سے. رات کو سویا ہوا تھا، تو رات کو اس کو خواب میں کسی بتلانے والے نے بتلایا کہ ائتی مکان کذا و کذا، کہ جاؤ فلاں فلاں جگہ پر، جنگل میں چلے جاؤ، اور وہاں پر جا کر ایک جگہ کی نشاندہی کی گئی کہ وہاں اس جگہ کو کھودو اور وہاں تمہارے لیے 100 درہم پڑے ہوئے ہیں، 100 درہم. تو اس کی تربیت دیکھیے والد نے کیسی اس کی تربیت کی، اور والدین جب اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں تو پھر اولاد بے مثل و مثال بنتی ہے اور معاشرے کے اندر اپنا کردار ادا کرتی ہے. اس نے فوراً خواب میں بتلانے والے سے پوچھا کہ ببرکتن او بلا برکتن، کہ یہ جو 100 درہم تو مجھے بتلا رہا ہے، دکھلا رہا ہے، کیا ان کے اندر برکت بھی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے ان 100 دراہم میں خیر و برکتیں رکھی ہیں یا نہیں رکھی؟ تو کہنے والے بتلایا کہ ہیں تو 100 درہم، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بلا برکتن، ان میں برکت کچھ نہیں ہے، برکت ان کے اندر کچھ نہیں ہے، البتہ تم لے سکتے ہو، استعمال کر سکتے ہو. اس نے کہا جب اس میں برکت نہیں ہے تو میں نے ان کو کیا کرنا، نہیں لیے. اس نے گھر میں گیا، بیوی کے سامنے واقعہ بیان کیا، خواب بیان کیا. تو بیوی نے کہا کہ ارے پگلے کہیں کے، یہ تو نے کیا کر دیا؟ 100 درہم اس دور میں، اس زمانے کے اندر بڑی چیز تھی، بڑا معنی رکھتے تھے. اس نے کہا کہ 100 درہم لے لیتے، تو نے کون سی چوری کرنی ہی تھی، تو نے کون سا ڈاکہ ڈالنا تھا، تجھے مل رہے تھے لے لیتا. بلکہ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ بیوی نے کہا کہ تکسونی منہا ونعیش منہا، کہ تو میرے لیے عمدہ قسم کے کپڑے لے آتا، 100 درہم کے عمدہ قسم کے لباس میرے لے آتا، کپڑے لے آتا، زیور لے آتا میرے لیے، چوڑیاں لے آتا میرے لیے، اور زیورات میرے لیے لے آتا، اور ہم عیش و عشرت والی زندگی گزارتے. تو اس نے کہا نہیں، ان میں برکت نہیں تھی تو میں نے ان کو نہیں لی. دوسرے دن سویا، خواب میں بتلانے والے نے بتلایا
کہ جاؤ فلاں جگہ پر 10 درہم تمہارے لیے رکھے ہوئے ہیں. اس نے پھر وہی سوال کیا کہ برکت والے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ کہنے والے بتایا کہ نہیں برکت والے تو نہیں ہیں. اس نے کہا نہیں میں نہیں لیتا ہوں. تیسرے دن پھر خواب آیا اور خواب میں اس بتلانے والے نے بتلایا کہ جاؤ ائتی مکان کذا و کذا، وہاں پر چلے جاؤ، وہاں پر جا کر جاؤ گے تو وہاں 1 درہم تجھے ملے گا، 1 درہم. تو اس نے پوچھا کہ اچھا یہ بتلاؤ کہ کیا وہ برکت والا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو بتلانے والے نے بتلایا کہ نعم اذن، ہاں اس 1 درہم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بڑی خیر و برکتیں رکھی ہیں. ہے تو وہ 1 درہم بڑی لیکن بڑی برکت والا. وہ گیا، اس نے وہ 1 درہم اٹھا لیا. جب درہم اس کو مل گیا تو اس نے کہا کافی دنوں سے بیوی بچے فرمائش کر رہے تھے کہ ابا جی کبھی گوشت کھلا دو، مچھلی کھلا دو، مٹن کڑھائی کھلا دو، ہیں جی چکن کڑھائی کھلا دو، چپل کباب، جوتے کباب، سینڈل کباب کھلا دو، کبھی اچھا کھانا بھی تو کھلا دو. اس لیے وہ سب سے پہلے مچھلی بازار گیا اور اس نے جا کے مچھلی بازار سے ایک عمدہ قسم کی مچھلی خریدی. مچھلی گھر میں لے کے آیا. مچھلی میں سے 2 عمدہ قسم کے موتی اور ہیرے برآمد ہوئے. وقت کے بادشاہ کو پتہ چلا کہ فلاں آدمی کے پاس عمدہ قسم کے موتی اور ہیرے ہیں. یہ بات جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اس کے اندر کسی قسم کا کوئی مبالغہ نہیں ہے. جب بادشاہ وقت نے اس کو اپنے دربار میں بلایا اور بلانے کے بعد اس سے اس کی ڈیمانڈ کرنے لگا کہ یہ موتی تو مجھے دے دو. اس نے کہا نہیں، یہ موتی میں نہیں دوں گا تمہیں، یہ بڑے قیمتی ہیں، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملے ہیں، یہ میری والد کی خدمت کا مجھے صلہ ملا ہے، میں ان کو یادگار کے طور پر اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں. بادشاہ آفر کرتا رہا، اتنے میں دے دو، اتنے میں دے دو، یہ لے لو، وہ لے لو، یہ لے لو. ادھر سے اصرار ہے، ادھر سے انکار ہے. یہاں تک کہ شیخ ابراہیم بن عبداللہ رحمہ اللہ اپنی کتاب فضل و بر الوالدین صفحہ 42 کے اوپر لکھتے ہیں کہ بادشاہ وقت نے اس کو 90 خچر سونے کے برابر دیے اور اس کو کہا کہ یہ 90 خچر سونے کے برابر تم لے لو، سونے سے لدے ہوئے لے لو اور تم مجھے یہ 2 قیمتی ہیرے دے دو. تو اس طرح پھر اس نے سودا منظور کر لیا اور ان کے درمیان معاملات طے ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کی اس طرح زندگی سنوار دی. تو دیکھیے اس واقعے سے بھی ہمیں 2 قسم کے اسباق حاصل ہوتے ہیں. نمبر 1 یہ کہ والدین کی خدمت سے اللہ تبارک و تعالی نہ صرف یہ کہ اخروی اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، نہ صرف یہ کہ آخرت کے اندر انعامات عطا فرمائیں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی والدین کی خدمت کی برکت سے دنیاوی نعمتیں بھی عطا فرماتے ہیں، دنیاوی مال و دولت بھی عطا فرماتے ہیں. دوسری بات اور دوسرا سبق اس واقعے سے ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رزق حلال اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو اس کے اندر اتنی برکت رکھی ہے کہ اتنی برکت کثیر مال کے اندر نہیں ہوتی. اس لیے ہمارے جو اکابر بزرگان دین، کتب، ابدال، اولیاء اللہ رزق کے اندر کثرت نہیں مانگتے تھے بلکہ رزق کے اندر برکت مانگا کرتے تھے کہ یا ربا ہمیں رزق کے اندر برکت عطا فرما. کسی اکابر میں سے، کسی بزرگ، کسی قطب، کسی ابدال، کسی اولیاء اللہ میں سے کسی ایک ولی کی یہ دعا نظر سے نہیں گزری کہ کسی ولی نے یہ دعا مانگی ہو کہ یا ربا مجھے رزق وافر عطا فرما، مجھے کثیر رزق عطا فرما. بلکہ ہمارے اکابر میں سے جس نے بھی جب رزق کے حوالے سے دعا مانگی ہے، رزق کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالی سے اس نے گفتگو کی ہے تو اللہ تعالیٰ سے رزق کے اندر رزق کی برکت مانگی ہے، رزق کی کثرت نہیں مانگی.